السلام علیکم ناظرین، میرا نام سلطان مرزا، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل 50 نیوز۔ ناظرین، الیکشن کا موسم جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو موسم سرد ہے، سخت موسم کے باوجود جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ اپنے اپنے حلقوں میں جو عوام کے ساتھ ڈور ٹو ڈور کمپین اور ان کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو آج ہم موجود ہیں، جڑا والا کا یہ حلقہ ہے PP 101۔ تو یہاں پر ہم موجود ہیں، تو ہمارے ساتھ آج جو مہمان موجود ہیں جن پر ہم جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس پر بھی بات کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا حلقہ ہے PP 101 اس پر بھی ہم ان سے بات کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری باسم سعید، تو ان سے ہم گفتگو آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ جو آپ کا حلقہ ہے PP 101، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہم نے سابقہ الیکشن میں بھی ہم نے دیکھے، لیکن اس بار جو ہے کیونکہ پہلے آپ کے جو والد صاحب تھے ڈاکٹر سعید احمد صاحب، اور ان کے ساتھ جو پیر بنتا تھا وہ الیکشن میں حصہ لیتے تھے، لیکن جو اب یہ الیکشن ہو رہا ہے 2024 کا، تو خود جا رہے ہیں، ڈور ٹو ڈور کمپین کر رہے ہیں، تو کیسا لگ رہا ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے یہاں جڑاں والا سے جو آپ کا حلقہ ہے، تو یہاں سے کوئی بہتر پوزیشن نظر آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی الحمدللہ اس وقت جماعت اسلامی کی کمپین پورے ملک کی طرح اس حلقے کے اندر بھی جاری ہے۔ ہمارے کارکنان گلیوں کے اندر، بازاروں کے اندر، دیہاتوں کے اندر الحمدللہ موجود ہیں، اور اس وقت جو مجموعی طور پہ ملک کی صورتحال ہے، ظاہر ہے اس کے اثرات نیچے حلقوں کے اندر بھی ہیں کہ قوم جو ہے وہ تمام پارٹیوں کو ایک دفعہ موقع دے چکی ہے۔ آپ اپنے شہر کے اندر دیکھیں تو کوئی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ نیا نہیں ہے، سارے کینڈیڈیٹ بار بار کے آزمائے ہوئے ہیں، ساری پارٹیاں بار بار کی آزمائی ہوئی ہیں۔ تو اس سینیریو کے اندر جو حل صرف جماعت اسلامی کا نعرہ ہے وہ پورے ملک کے اندر ایک مقبولیت حاصل کر رہا ہے، اور الحمدللہ اس کو کراچی کے اندر سے رسپانس ملا ہے، ملک کے مختلف حصوں سے رسپانس ملا ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم پر امید ہیں، لوگ ہمیں خود مدعو کر رہے ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا جماعت اسلامی ایک بڑے نیریٹو کے ساتھ الحمدللہ آ رہی ہے، اور ایک بہت بڑی سیاسی قوت بننے جا رہی ہے انتخابات میں انشاءاللہ۔ باسم بھائی یہ بتائیں کہ جو آپ کے مخالف کینڈیڈیٹ ہیں آپ کے حلقہ میں، دو بھائی آپ کے مد مقابل ہیں، ایک PMLN کی طرف سے ہیں، دوسرے آزاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ تو اگر ہم آپ کے علاقے کی اگر ہم اس کو دیکھا جائے تو یہاں پر برادریزم کو زیادہ لوگ ترجیح دیتے ہیں، تو ظاہری بات ہے وہ دو بھائی بھی ارائم برادری سے ہیں، آپ بھی ارائم برادری سے ہیں، اتنا افیکٹ پڑے گا کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ اکثریت ہے ارائم برادری کی آپ کے حلقے میں؟ میں اس حوالے سے دو باتیں کروں گا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ دو پرومیننٹ جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ رحیم برادری سے ہیں۔ میں حلقے کے عوام سے یہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ان کو ایک دفعہ موقع دے دیا ہے، اور بلکہ تین تین چار چار دفعہ موقع دے دیا ہے، تو ایک دفعہ چانس جو ہے نا وہ میرٹ کی بنیاد پر ہمارا بنتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ ہیں اور دوسرے آزاد حیثیت میں بے شک، لیکن وہ تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہیں۔ میں تحریک انصاف کے ورکر کے ساتھ ایز اے پولیٹیکل ورکر میں ہمدردی رکھتا ہوں۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو اس طرح سے انتخابی عمل سے باہر کرنا، اور جو لوگ بھی یہ کرتے ہیں وہ ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ تو تحریک انصاف کا ورکر، ہم اس کا ایز اے سیاسی کارکن احترام کرتے ہیں، اور میں ان تمام افراد سے خاص کر جڑاں والا کے سینیریو کے اندر اپیل کرتا ہوں کہ دیکھیں، ایک طرف ایک بھائی ہے وہ مسلم لیگ نون کی فیملی ہے، دوسری طرف ایک آپ کی پارٹی کا امیدوار آزاد حیثیت کے اندر، تو آپ اس کو اگر دونوں میں سے کسی کو بھی ووٹ دیں گے تو وہ ایک ہی گھر کے اندر جائے گا اور وہ مسلم لیگ نون مضبوط ہوگی۔ اس لیے اگر آپ PTI کے اندر رہتے ہوئے بھی PTI کے کاز کو بھی مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ترازو بہترین آپشن ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ نہ آپ کے ووٹ کو بیچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، نہ آپ کے ووٹ کا سودا کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ شہر کی خدمت کریں۔ جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ دو مین کینڈیڈیٹ ہیں، ایک تو یہ دو بھائی ہیں، جو وہ ایک طلال چودھری صاحب جو سابق یہاں سے MNA رہ چکے ہیں، وزیر مملکت بھی رہ چکے ہیں، ان کے والد صاحب ہیں، اور دوسرے چودھری اکرم صاحب ہیں، وہ بھی صوبائی وزیر رہ چکے ہیں۔ تو کیسے ان کینڈیڈیٹ کے درمیان میں آپ کیسے لوگوں سے ووٹ حاصل کر پائیں گے؟ میں جس طرح پہلے بات کی ہے کہ ظاہر ہے کہ اب الیکشن کے موقع کے اوپر تمام کینڈیڈیٹ نئے نئے دعووں کے ساتھ جائیں گے، لوگوں کو بڑے بڑے سہانے خواب دکھائیں گے، لیکن میرا سوال ہے، اور میں اس سوال کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ہم نوجوانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں،
تو میں نوجوانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ سوال کرتا ہوں کہ میرے ملک میرے شہر کا جو سول ہسپتال ہے، آپ وہاں پر چلے جائیں، آپ کو چھوٹا سا بھی کوئی اگر مرض ہے تو آپ کو فیصل آباد ریفر ٹو فیصل آباد کے علاوہ وہاں سے کوئی بات نہیں ملے گی۔ 18 لاکھ کی آبادی کا ہسپتال ہے، پنجاب کی سب سے بڑی تحصیل کی وہ نمائندگی کرتا ہے۔ میرے شہر کی فیصل آباد روڈ، یعنی کس سے سوال پوچھیں ہم؟ یہ جو لوگ بار بار آ رہے ہیں پھر نئے دعوے کر کے آ رہے ہیں، پہلے ہمیں پچھلا تو حساب دیں نا۔ شہر کی فیصل آباد روڈ کے اوپر 5 دفعہ افتتاح ہو چکا ہے، سینکڑوں نوجوان اپنی زندگیاں وہاں پر گل کر چکے ہیں، ایکسیڈنٹ روزانہ کی بنیاد پر ہو رہے ہیں، لیکن شہر کی فیصل آباد روڈ ابھی تک تعمیر نہیں ہو سکی۔ میرے شہر کے نوجوانوں کو کھیلنے کے لیے گراؤنڈ میسر نہیں ہیں، یہاں کی جو امن و امان کی صورتحال ہے، وارداتیں ہیں، چوریاں ہیں، ڈکیتیاں ہیں، جنامرا سے بہت چھوٹے چھوٹے شہروں کے اندر تعلیمی ادارے موجود ہیں، یونیورسٹیاں موجود ہیں، لیکن پنجاب کی سب سے بڑی جو تحصیل ہے وہ یونیورسٹی سے محروم ہے۔ اس شہر کے اندر یعنی ستم ظریفی یہ ہے کہ سب سے بڑا انسان کا جو کسی کا حق ہے وہ پینے کا صاف پانی ہے۔ یہ سیاستدان ان 75 سالوں کے اندر میرے شہر کے لوگوں کو پینے کا صاف پانی نہیں دے سکے، تو خاص کر ہماری لوکل بیلٹ کے اندر بھی اور شہر کے اندر بھی لوگ ہیپیٹائٹس کی بیماری کا شکار ہو کے مر رہے ہیں۔ ہیپیٹائٹس کیوں ہوتا ہے؟ پینے کا صاف پانی نہ ملنے کی وجہ سے ہوتا ہے، سب سے بڑی وجہ یہ ہے۔ تو یہ سارے وہ مسائل ہیں۔ پھر آپ اسلام پورے کی پٹی کے اندر چلے جائیں تو وہ تقریباً 1 لاکھ آبادی اس کے ارد گرد رہتی ہے، ان کو پینے کا صاف پانی بھی نہیں ملتا اور سانس لینے کے لیے صاف آب و ہوا بھی نہیں ملتی۔ تو آخر ہمیں کس بات سے بیکار رہے ہیں؟ ایک نالی کے اوپر ووٹ دے دیں، ایک سولنگ کے اوپر ووٹ دے دیں۔ اب یہ سیاسی رشوت کا کلچر بند ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے شہر کے لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی وفا کریں گے بغیر حکومت کے۔ میں الحمدللہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہم 125 پانی کے پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں اور تقریباً 20 سے 25 ہزار لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ چند مہینوں کے اندر اندر میرے حلقے کا ہر جو شہری ہے اس کو پینے کا صاف پانی انشاءاللہ تعالی ملے گا۔ یونیورسٹی لے کے آئیں گے یہاں کے اوپر، یہاں انشاءاللہ تعالی سڑکوں کی تعمیر کریں گے، انشاءاللہ تعالی نوجوانوں کو انشاءاللہ تعالی پارکس دیں گے کھیلنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے شہر کے سول ہسپتال کو انشاءاللہ تعالی اپ گریڈ کریں گے۔ اپنے یونین کونسل کے اندر موجود ہر تعلیمی ادارے کو انشاءاللہ تعالی بہترین تعلیمی ادارہ بنائیں گے، اور اپنے بیسک ہیلتھ یونٹ جو دیہاتوں کے اندر موجود ہیں، میرے شہر کے لوگوں کو، حلقے کے لوگوں کو انشاءاللہ تعالی چھوٹے چھوٹے مسئلے کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال نہیں آنا پڑے گا، بیسک بیماریوں کا علاج ان کی یونین کونسل کے اندر ہوگا، اور باقی جو مسائل ہیں اس کے لیے ان کو فیصل آباد نہیں جانا پڑے گا۔ ہمارا THQ ہسپتال انشاءاللہ تعالی اسٹینڈرڈ کے مطابق کام کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک بنو قابل پروگرام ہے نوجوانوں کے لیے، کراچی سے اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ میرے شہر کے نوجوانوں کو انشاءاللہ تعالی ہزاروں کی تعداد کے اندر IT سکلز کی بنیاد پر ہم ٹرین کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہاں پر رہ کے وہ 50,000 سے لے کے 1 لاکھ تک کمائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور ملک کے اندر زر مبادلہ بھی لے کے آئیں گے، اور اپنے شہر کے اور اپنے ملک کی ترقی کے اندر بھی کردار ادا کریں گے۔ آخر میں آپ اپنے حلقہ کی عوام کو کیا میسج دیں گے؟ میں حلقہ کی عوام کو یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ برسوں سے قائم یہ خاندانی نظام، یہ چند پارٹیوں کا نظام اب اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، اور یہ لوگ اب اپنے اقتدار کو جب ڈوبتا دیکھ رہے ہیں تو مختلف سہاروں کے ساتھ جو ہے وہ زبردستی مسلط ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم مل جل کر 8 فروری کو میں عوام کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ان گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو۔ آپ کے ایک دھکے سے انشاءاللہ تعالی یہ برسوں سے نظام قائم خاندانی نظام انشاءاللہ تعالی ختم ہوگا، مایوسیاں ختم ہوں گی، امید کا چراغ روشن ہوگا، میرا شہر ترقی کرے گا، اس کو انشاءاللہ تعالی پنجاب کا خوبصورت ترین شہر بنائیں گے، 2 نہروں کے درمیان بسنے والا یہ شہر ہے۔ پاکستان ترقی کرے گا، یہاں کے نوجوانوں کو روزگار ملے گا، پاکستان دنیا کے اندر لیڈ کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی مایوسیاں ختم ہوں گی۔ اور میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے جنون کا نتیجہ ضرور نکلے گا، اسی سیاہ سمندر سے نور نکلے گا۔